نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کل نہیں ہوگی۔ وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں پی ایم ہاؤس آڈیو لیکس اور سیکیورٹی کے معاملات پر مشاورت ہونا تھی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ابھی نیوز کانفرنس میں آڈیو لیکس میں ہونے والی گفتگو کی تصدیق کر دی ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ شہباز شریف کی تصدیق کے بعد مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں رہتی۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر شہباز شریف کی نااہلی کے لیے ریفرنس خصوصی ٹریبیونل کو بھیجے، فوری کارروائی کی جائے۔ آگے بڑھیں گے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 5 سال بعد بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ ایوان میں تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کا شور شرابہ اور احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ چیئرمین سینٹ اراکین کو نشستوں پر بیٹھنے کی تلقین اور چپ کراتے رہے۔ اسحاق ڈار صاحب تشریف لائیں، آپ کو ووٹ دیں۔ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں پلیز، اپنی نشست پہ تشریف رکھیں۔ میں محمد اسحاق ڈار اجمیری سکھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اور اس کا دفاع اور تحفظ کروں گا۔ آمین آمین یا رب۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب پلیز اپنے نشستوں پہ چلیں۔ اپنی نشستوں پہ چلیں پلیز۔ سیکیورٹی والے آ جائیں جی، آئیں جی، آئیں، چلیں جی اپنے نشستوں پہ پلیز۔ اسحاق ڈار نے ابھی تک عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کیا۔ ایک بھائی نے انہیں باہر بھگایا، دوسرا طیارے میں واپس لے آیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم کی نون لیگی رہنما پر کڑی تنقید، کہا اسحاق ڈار نے معیشت کو تباہ کیا تھا۔ ایک شخص کو کورٹ بلاتی ہے، وہ بجائے اپنی صفائی دینے کے وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت کا پرائم منسٹر اس کو اپنے جہاز پر بٹھا کر اس ملک سے فرار کراتا ہے، اور دوسرا پرائم منسٹر اس ایکسکارنر کو اپنے جہاز پر بٹھا کر واپس لینڈ کراتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک انہوں نے کورٹ کے آگے سرنڈر بھی نہیں کیا۔ جس شخص کے اوپر یہ الزام ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی کو آپ اس کے علاج کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ ہم اس رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس ملک میں اشتہاریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں، اپنے آپ کو عدالتوں سے آپ سرخرو کرائیں۔ اور ڈالر ڈار سے ڈر گیا۔ اسحاق ڈار کی آمد، ڈالر آج مزید 3 روپے 11 پیسے سستا ہو گیا۔ ابھی اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کا قلمدان نہیں سنبھالا کہ 2 دنوں میں ڈالر کی قیمت 5 روپے 74 پیسے کم ہو گئی ہے۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 233 روپے 91 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے سستا ہو کر 236 روپے میں فروخت ہوا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی سے پاکستان پر قرضوں کے دباؤ میں 740 ارب روپے کمی آئی ہے۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ نے بھی اسحاق ڈار کو ویلکم کیا ہے۔ 100 انڈیکس میں 330 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، انڈیکس 41,481 پر بند ہوا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ماضی میں حاصل کی گئی کامیابی کو آگے لے کر چلیں۔ روپے کی قدر میں اضافے سے ایک ہی رات میں 1350 ارب روپے کے قرضے کم ہو گئے ہیں۔ روپے کی قدر مصنوعی طور پر گری ہے، اسے بحال کرنا بڑا چیلنج ہے۔ روپے کی جو قدر آرٹیفیشل گری ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا، ہماری مہنگائی جو آپ نے فرمائی کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تیسرا، ہمارا جو ہے وہ یوٹیلیٹی پرائسز، یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج ہے اس وقت، جو عوام کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، ماضی میں بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کامیابی بھی دی ہے۔ ابھی کل رات پہنچے ہیں تو ابھی تک تقریباً 9-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب آپ کے 1350 ارب تو پاکستان قوم کے قرضے کم ہو گئے۔
اسحاق ڈار ڈیل کے تحت واپس آیا ہے۔ وزیر خزانہ بنانا کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ ملک کا نظام انصاف ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا جائے۔ ایسا مغربی معاشرے میں نہیں ہوتا، وہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ ملک کے فیصلے لندن میں بیٹھا اشتہاری کر رہا ہے۔ عمران خان نے تاجر برادری اور اسٹوڈنٹس کنونشن سے خطاب میں بھی حکمران اتحاد کو نشانے پر رکھا، بولے کہ جلد مارچ کی کال دوں گا۔ اسحاق ڈار وہ جو آیا ہے ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا۔ ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ ملک میں عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے، یہ اپنی چوری، اپنی کرپشن ختم کروانے آئے ہیں اور پیسہ بنانے آئے ہیں۔ یہ جو ملک سے ہوا کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان سے ہوا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی جہاد میں لڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ۔ عمران خان سیاست سے پرہیز کریں، جلسے جلوسوں کے بجائے سیلاب متاثرین کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشورہ، کہتے ہیں کہ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ پہاڑ نما چیلنج ہے جس سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، تمام ممالک کو مل کر اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ نے دادوں میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ایک ماہ گزر گیا، سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ واپس جائیں تو گھر نہیں، کیمپوں میں رہیں تو مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔ گیسٹرو کے باعث بدین میں 2 اور نوشہر و فیروز میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ادھر سکھر میں امدادی سامان کی تقسیم، سیلاب متاثرین نے دھاوا بول دیا۔ سیلاب تھم گیا مگر متاثرین کی مشکلات جوں کی توں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں متاثرین کو کھانے پینے کے لالے۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے۔ نوشہر و فیروز میں ڈائریا، گیسٹرو، ملیریا اور ڈینگی کا مرض بے قابو ہو گیا۔ گیسٹرو کے باعث 3 افراد زندگی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 39 ہو گئی۔ بدین میں ایک بچے سمیت 2 افراد گیسٹرو کے باعث دم توڑ گئے۔ حیدرآباد کے سول اسپتال میں سیلاب متاثرہ مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ مہراب پور کے گاؤں پیر نہا میں سیلابی پانی میں سفر کے لیے استعمال ہونے والی کڑاہی الٹ گئی۔ 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ جھڈو میں 200 سال قدیمی قبرستان میں پانی جمع، سینکڑوں قبریں منہدم ہو گئیں۔ سکھر میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ سیلاب متاثرین نے دھاوا بول دیا، پولیس اور مظاہرین میں ہاتھا پائی، اہلکاروں نے خوب لاٹھیاں برسائیں، متعدد پولیس والے امدادی سامان لوٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر کراچی میں سڑکیں تباہ حال ہیں، جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر نیپا چرنگی کے قریب سڑک خراب ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال کیا ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے سرفراز قائم خانی۔ جس وقت میں موجود ہوں نیپا چرنگی کا مقام ہے جہاں سے یونیورسٹی روڈ اور مصروف ترین شاہراہ شہر کی، وہاں پر صورتحال یہ ہے یا تو اب برسات کی وجہ سے پانی اکٹھا ہونے کی باعث جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، جس کو چھپانے کے لیے گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے بڑی بڑی موٹے جو پتھر والی روڑی ہے وہ یہاں پر ڈال کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ وہیں اگر کچھ مقامات کی بات کریں تو وہاں سے سڑک کو کھرچ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے جس وقت اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا شام کا وقت ہوتا ہے تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سڑکیں جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر جب لوگ ہیں یہاں سے گزرنے والے وہ شدید اذیت کا شکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو فی الفور سڑکیں جو ہے وہ بنانی چاہیے، نہ صرف نیپا یونیورسٹی روڈ بلکہ کراچی کی جو سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہے۔ جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ پرزور اپیل کر رہے ہیں کہ فی الفور جو ہے وہ سڑکوں کی تعمیرات کا کام شروع کیا جائے۔ جی